اپنے فلیٹ پر واپس آنے کے بعد میں نے ڈائری کھولی اور اس میں لکھی ہوئی بےمانی سطریں پڑھنے لگا۔ لکھا تھا تہران ہوٹل ریو پیلس، میڈم روزانہ فرناز، اور اس کے بعد کچھ سطروں میں کچھ شاعری کی گئی تھی، لیکن یہ شاعری میری سمجھ میں نہیں آئی، اور ڈائری کے یہ مختلف صفحات پڑھنے کے بعد مجھے اس بات کا بخوبی اندازہ ہو گیا کہ کم از کم شہباز احمد صاحب جو کچھ مجھ سے کہہ رہے تھے وہ صحیح تھا۔ میں نہ جانے کب تک ان سطروں کو پڑھتا رہا اور انہیں سمجھنے کی کوشش کرتا رہا۔ کچھ یادداشتیں تھیں اور کچھ نشاندہی، لیکن میری سمجھ میں بہت زیادہ نہیں آ سکا تھا۔ تاہم اب ان معاملات کو سمجھنے کی گنجائش نہیں تھی۔ شہباز احمد صاحب نے یہ فیصلہ دے دیا تھا میرے حق میں کہ مجھے تہران جانا ہے، ہوٹل ریو پیلس ٹھہرنا ہے، اور اس کے بعد جو کچھ بھی پیش آنا ہے وہ بعد کی باتیں ہیں۔ مجھے اپنا نام تک نہیں معلوم تھا۔ پاسپورٹ پر ایک فرضی نام دے دیا جائے گا جس میں میری اس شخص کے میک اپ والی تصویر ہوگی، اور بس مجھے اس کا کردار ادا کرنا ہے۔ بے شک انتہائی مشکل کام تھا۔ نہ جانے کیسے کیسے لوگوں سے ملاقات ہو، کون کیا ہو، ایک عجیب سا تصور میرے ذہن میں تھا، اور اسی تصور میں مجھے نیند آ گئی۔ دوسری صبح جاگا تو طبیعت کچھ باری باری تھی۔ بہر طور ایک عمدہ غسل نے کم از کم ذہن ہلکا کر دیا، اور پھر میں نے اپنے آپ کو سمجھایا اور کہا کہ زندگی میں بہت سے ایسے معاملات ہوتے ہیں جو سمجھ میں نہیں آتے، لیکن تردد کرنے کی کیا ضرورت ہے۔ شہباز احمد صاحب کا کہنا بالکل درست ہے۔ اپنی زندگی کا تحفظ کیا جائے، حالات سے ہوشیار رہا جائے، اور اس کے بعد واقعات جو بھی پہلو پیش کریں ان پر غور کر کے راستہ بنا لیا جائے۔ وہ یہ ایک دلچسپ کیس تھا۔ آفتاب کمال کو اس بارے میں بتانے کے بارے میں سوچا، لیکن پھر نہ جانے کیوں ذہن اس بات پر مطمئن نہیں ہوا، اور میں نے یہ فیصلہ کیا کہ کم از کم جو ذمہ داری مجھے سونپی گئی ہے اسے اسی طرح دیانتداری سے سر انجام دوں جس دیانتداری سے مجھے یہ ذمہ داری سر انجام دینی چاہیے۔ چنانچہ خاموشی اختیار کی۔ ڈپارٹمنٹ 2A4 میں پہنچنے کے بعد میں نے معمول کے مطابق وقت گزارا۔ ابھی کافی وقت تھا اور مجھے کوئی خاص کام بھی نہیں تھا۔ یہاں آفتاب کمال سے بھی ملاقات ہوئی اور یہ اندازہ ہو گیا کہ اسے اس معاملے کی کوئی ہوا نہیں لگی اور لگ بھی نہیں سکتی تھی۔ ظاہر ہے وہ میرا ماتحت تھا اور اس کا براہ راست واسطہ شہباز احمد صاحب سے نہیں تھا، بلکہ جہاں میں اسے اہمیت دیتا تھا وہیں سے اس کے کام کا آغاز ہوتا تھا۔ برطور میں تیار ہو گیا۔ لباس وغیرہ کا معاملہ بھی نہیں تھا۔ وقت مقررہ پر میں اس عمارت میں داخل ہو گیا اور یہاں میرا پرجوش استقبال کیا گیا۔ استقبال کرنے والے 3 افراد تھے جو میرے لیے اجنبی تھے، لیکن میں ان کے لیے اجنبی نہیں تھا۔ ان میں سے ایک نے کہا، آپ بالکل درست وقت پر پہنچے ہیں جناب جہانگیر جمال شاہ صاحب، آئیے آپ کے چہرے پر میک اپ کر دیا جائے۔ میں خاموشی سے ان کے ساتھ چل پڑا۔ میں نے کسی سے کوئی سوال نہیں کیا تھا۔ تقریباً آدھے گھنٹے تک میری مرمت ہوتی رہی اور اس کے بعد میرے جسم پر بھی پالش کی گئی۔ یقینی طور پر تابوت میں لیٹا ہوا چہرہ ایک خوبصورت آدمی کا تھا، اس لیے مجھے وہ شکل اختیار کر کے کوئی پریشانی نہیں ہوئی۔ میری آنکھوں میں لینس لگائے گئے اور میری شکل بالکل اس جیسی کر دی گئی، یہاں تک کہ بالوں کے سٹائل پر بھی میک اپ کرنے والوں کو کمال حاصل تھا۔ جب میں نے آئینے میں اپنے آپ کو دیکھا تو پسندیدگی کی ایک لہر میرے دل میں جاگی۔ کم از کم اور کچھ ہو یا نہ ہو، لیکن انہوں نے مجھے ایک خوبصورت انسان کا روپ دیا تھا۔ پھر میرے 4 لباس منتخب کیے گئے تھے اور ان میں سے ایک شخص نے کہا، ہلکے پھلکے سامان کے ساتھ آپ کو روانہ کیا جائے گا۔ یہ آپ کا پاسپورٹ ہے، ویسے اس کے علاوہ اگر اور کوئی شے درکار ہو تو چند لمحات میں حاضر کی جا سکتی ہے۔ نہیں، میرے خیال میں اور کسی شے کی ضرورت نہیں ہے، تو بس آپ یوں سمجھ لیجئے کہ آپ تیار ہیں۔ ایئرپورٹ تک جانے کا کیا بندوبست ہوگا؟ ٹیکسی جو آپ کو یہیں فراہم کی جائے گی۔ بعد کے تمام معاملات آپ کو خود سنبھالنا ہوں گے۔ ٹھیک ہے، اس سے زیادہ دلچسپ صورتحال شاید ہی اب تک مجھے پیش آئی ہو۔ ویسے بھی ابھی مجھے اس زندگی کا آغاز کیے ہوئے وقت ہی کتنا گزرا تھا۔ بھرطور ٹیکسی سے ایئرپورٹ پہنچا اور اس کے بعد باقی تمام معاملات پوری مستعدی سے خود سنبھال لیے، یہاں تک کہ میں اپنے سفر پر روانہ ہو گیا۔ سفر کی طوالت بہت زیادہ نہیں تھی۔ دوران سفر میں کسی بھی جانب توجہ دیے بغیر اپنے آئندہ کے پروگرام پر غور کرتا رہا۔ اس بار مجھے مکمل ذمہ داریاں سنبھالنی تھیں، حالانکہ ایسا پہلی بار ہوا تھا۔ خاص طور سے ہرمین سیمیول کے کیس میں مجھے ایک خاصا مشکل کردار کرنا پڑا تھا، لیکن کوئی ایسی بات نہیں ہوئی تھی۔ البتہ اس بار تبدیلی یہ تھی کہ اصل معاملہ نہ مجھے بتایا گیا تھا نہ میرے علم میں تھا، بلکہ سارے معاملات تاریکیوں میں ڈوبے ہوئے تھے اور مجھے انہی تاریکیوں میں غوطہ لگا کر اصل صورتحال کے بارے میں جاننا تھا۔ روزانہ فرناز کے بارے میں میرے ذہن میں یہ تصور ابھرا کہ اور کچھ ہو یا نہ ہو، کم از کم یہ ایک خوبصورت خاتون ضرور ہوں جو کسی بھی شکل میں زیلا ایڈمن کا بدل ثابت ہو سکیں۔ زیلا ایڈمن کو یاد کر کے میرے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ بعد میں بالآخر اس نے میری شخصیت کو تسلیم کر لیا تھا۔ ان تمام خیالات میں ڈوبا ہوا اپنی منزل پر پہنچ گیا۔ طیارے نے رن وے چھوا اور اس کے بعد زندگی کا وہی ہنگامہ جاری ہو گیا جو ہر جگہ ایک الگ نوعیت رکھتا ہے۔ معاملات سے فراغت اور اس کے بعد ایئرپورٹ سے باہر آ گیا
اور میں نے ان نمائندوں کو دیکھا جو مختلف ہوٹلوں سے تعلق رکھتے تھے۔ ایک جانب ریو پیلس کا نمائندہ بھی نظر آ رہا تھا اور دوسروں کی طرح میرا منتظر تھا۔ میں نے اسے اشارے سے اپنے قریب بلایا اور اپنا بریف کیس اس کے حوالے کر دیا۔ نمائندے نے بڑی خوش دلی سے میرا بریف کیس اپنے ہاتھ میں لیا اور مجھے اپنے ساتھ لے کر ایک جانب چل پڑا۔ ایک لمبی سی خوبصورت گاڑی تیار کھڑی تھی اور اس میں ریو پیلس میں قیام کرنے کے خواہشمند حضرات آ بیٹھے تھے، جن کی تعداد 5 تھی۔ بالآخر جب رش ختم ہو گیا تو گاڑی ہمیں لے کر چل پڑی اور نہایت پر اخلاق انداز میں تھوڑی دیر کے بعد مجھے ریو پیلس کے ایک خوبصورت کمرے میں منتقل کر دیا گیا۔ رات کا بقیہ حصہ صرف سونے کے لیے تھا اور میں اپنے اس خوبصورت کمرے میں آنے کے بعد اپنے ذہن کو مکمل طور پر آزادی دینا چاہتا تھا، بشرطے کہ کہیں باہر سے مداخلت نہ ہو، اور پرسکون رات بآسانی گزر گئی۔ کسی بیرونی مداخلت کا سامنا نہیں کرنا پڑا، یعنی کسی نے مجھ سے ملاقات کرنے کی کوشش نہیں کی تھی، اور اس بات نے ذہن کو کافی مطمئن کیا۔ چونکہ پرسکون نیند لے چکا تھا اور اپنے آپ کو ہر تردد سے الگ رکھا تھا، اس لیے طبیعت میں بڑی فرحت تھی۔ ایک بار پھر محترمہ روزانہ فرناز میرے ذہن میں آئی۔ یہ خاتون کہاں ہیں اور ان سے ملاقات کا ذریعہ کیا ہوگا؟ کچھ جلاہٹیں بھی ذہن میں بار بار آ جاتی تھیں، لیکن اب ان سے کوئی فائدہ نہیں تھا۔ ہونا وہی تھا جسے میں قبول کر چکا ہوں اور جس کا فیصلہ وقت کرنے والا تھا۔ دن کا ایک اچھا خاصا حصہ اپنے کمرے میں گزر گیا۔ ناشتہ کمرے میں طلب کر لیا تھا اور اس کے بعد یہ سوچتا رہا تھا کہ اب کیا کرنا چاہیے، باہر نکل کر آوارہ گردی کی جائے یا کمرے ہی میں کسی کی آمد کا انتظار کیا جائے۔ کوئی آیا تو نہیں تھا، لیکن دن کو تقریباً 11:30-12 بجے ٹیلی فون کی گھنٹی بجی اور آپریٹر نے مجھے بتایا کہ میرا فون ہے۔ میں نے حیرانی سے ریسیور اٹھایا اور ریسیور میں ہیلو کہا۔ دوسری جانب سے ایک مردانہ آواز سنائی دی تھی، ہیلو، کہو دوست، رات کیسی گزری؟ بہت خوبصورت، میں نے بے تکلفی سے کہا، اور دوسری طرف سے ہلکی سی ہنسی کی آواز سنائی دی۔ تم مجھے نہیں جانتے، لیکن میں تمہیں اچھی طرح جانتا ہوں۔ جو ذمہ داریاں شہباز احمد خان نے تمہارے سپرد کی ہیں، ان کا ایک حصہ میں بھی ہوں۔ میں یقینی طور پر کسی مناسب وقت تم سے ملاقات کروں گا۔ اس سے پہلے تمہیں کچھ بتانا چاہتا ہوں۔ برائے کرم مجھ سے میرے بارے میں ابھی سوال نہ کرنا۔ جس لڑکی سے تمہیں یہاں ملاقات کرنی ہے وہ اسی ہوٹل میں مقیم ہے، خود ہی تم سے ملے گی۔ اس سے پہلے اپنے طور پر کوئی کوشش نہ کرنا، وہ تمہیں صرف صورت سے پہچانتی ہے اور خود وہ تمہیں کچھ الجھی نظر آئے گی۔ دیکھو، یہ مسئلہ کچھ ایسا ہے کہ کسی کے بھی ذہن میں کوئی بات واضح نہیں ہے۔ اس بار تمہیں یقینی طور پر بہت سے انوکھے اور دلچسپ واقعات سے دوچار ہونا پڑے گا۔ اپنے آپ کو ذہنی طور پر الجھنے نہ دینا۔ یوں سمجھ لو کہ میری ذمہ داریاں بھی لگائی گئی ہیں کہ جب تم کسی مشکل کا شکار ہو تو میں تمہیں صورتحال سے آگاہ کر دوں۔ اگر میری آواز تم تک نہ پہنچے یا کسی طرح میرا رابطہ تم سے قائم نہ ہو پائے تو پریشان نہ ہونا، بس یہ سمجھنا کہ تم جو کچھ کر رہے ہو وہ بالکل مناسب ہے۔ خوب، گویا تم میرے ہمزاد ہو، میں نے مسکراتے ہوئے کہا۔ بالکل صحیح بات کہی تم نے، ایسی حالت میں یہی سمجھ لو تو بہتر ہے۔ کم از کم اتنا تو مجھے پتا چلنا چاہیے کہ وہ لڑکی مجھے کس انداز میں شناخت کرے گی۔ اس کے پاس تمہاری ایک تصویر موجود ہے، وہ نہیں جانتی کہ تم کون ہو، کیا ہو۔ وہ خود بھی ایک الجھی لڑکی ہے اور اس کے بعد جو کچھ ہوگا وہ اس کے اور تمہارے درمیان اجنبی کی حیثیت سے ہوگا۔ اسے خود بھی تم پر حیرت نہیں ہوگی کیونکہ وہ تمہیں پہلی بار دیکھے گی۔ مطلب تم سمجھ رہے ہو نا؟ یہ سارے واقعات ایک مفروضے کی حیثیت رکھتے ہیں اور ہمیں اس مفروضے ہی سے اصل صورتحال کو جاننا ہوگا۔ اس میں یقینی طور پر جو مشکلات تمہیں پیش آ سکتی ہیں وہ آئیں گی، لیکن یہ تمہاری زندگی کا ایک دلچسپ واقعہ ہوگا۔ بس اس سے آگے مجھے اور کچھ نہیں کہنا۔ دوسری طرف سے آواز بند ہو گئی۔ میں ریسیور ہاتھ میں لیے بیٹھا رہ گیا تھا۔ جو گفتگو کی گئی تھی اتنی انوکھی تھی کہ میں اس کا تصور بھی نہیں کر سکتا تھا۔ البتہ ریسیور رکھنے کے بعد میں نے اس آواز اور اس کے تلفظ پر غور کرنا شروع کر دیا۔ زبان انگریزی تھی، لیکن لہجہ یقینی طور پر برٹش نہیں تھا، بلکہ ایک عجیب سا لہجہ تھا اور اس کے بارے میں کوئی فیصلہ کرنا میرے لیے مشکل تھا۔ میں نے تمام صورتحال اور واقعات پر لعنت بھیجی اور ایک بار پھر اپنے آپ کو آواز دی۔ خود کو نیلے رنگ میں ڈبو کر میں جو کچھ بن جاتا تھا وہ بننا اس وقت ضروری تھا۔ پہلی بار شاید حالات میری فطرت سے عین مطابقت رکھتے تھے، یعنی کوئی مسئلہ میرے ذہن میں نہیں تھا اور انداز یہ تھا کہ بیل کی طرح جدھر سینگ سمائے چلتے رہو اور حالات سے حالات کا اندازہ لگاؤ۔ میرے لیے کیا مشکل تھی؟ جو کچھ شہباز احمد صاحب نے مجھے بتایا تھا اس کے تحت کام کرتے رہنا ضروری تھا، بس اپنا تحفظ اور اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ ٹھیک ہے شہباز احمد، آپ نے مجھے میرے رنگ میں ڈبو دیا ہے تو آپ دیکھیے میری زندگی کی نلاہٹیں۔ اس کے بعد میں نے بالکل اپنے آپ کو ذہنی طور پر آزاد کر دیا اور اس پراسرار شخص کے بارے میں سوچنا بھی چھوڑ دیا جس کی آواز مجھے سنائی دی تھی، اور پھر بقیہ وقت میں نے ہوٹل میں گزارا۔ ریو پیلس کے بارے میں یہ اندازہ میں بخوبی لگا چکا تھا کہ انتہائی خوبصورت ہوٹل ہے اور یقینی طور پر یہاں کی تفریحات بھی بہترین ہوتی ہوں گی۔
شام کو تقریباً 7 بجے ایک خوبصورت لباس میں ملبوس ہو کر میں نیچے آیا اور ہوٹل کے وسیع و عریض ہال میں جا بیٹھا۔ میری میز یہاں مخصوص تھی اور میں نے یہاں بہترین لوگوں کو بیٹھے ہوئے دیکھا، دلکش چہرے والے دلکش نقوش، ملکی بھی تھے اور غیر ملکی بھی۔ جو ملکی تھے وہ غیر ملکیوں سے زیادہ ہی حسین نظر آ رہے تھے۔ ماحول میں ایک عجیب سی فرحت کا احساس ہو رہا تھا۔ میں اپنی میز پر بیٹھ کر چاروں طرف نگاہیں دوڑانے لگا۔ ویٹر کے آنے پر میں نے فی الحال اپنے لیے ایک مشروب طلب کر لیا تھا۔ مشروب کی ہلکی ہلکی چسکیاں لیتے ہوئے میں نے ایک بار پھر اس ماحول پر نگاہیں دوڑائیں اور اس حسین لڑکی کو دیکھا جو شعلہ نظر آ رہی تھی، ایک سلگتا ہوا سا شعلہ۔ بڑے دلکش اور حسین نقوش تھے، بالوں کا انداز خاص طور پر بہت خوبصورت تھا اور جسمانی طور پر نہایت متناسب۔ میں چند لمحات اس پر نگاہیں جمائے رکھی۔ وہ کسی اور جانب دیکھ رہی تھی اور اس کے بعد نہ جانے کیوں میرے دل میں خیال آیا کہ میں اس کی قربت حاصل کروں، لیکن بہت زیادہ بے تکلفی کا مظاہرہ کرنا بھی مناسب نہ تھا۔ پہلے ماحول کا جائزہ لے لیا جائے تو بہتر ہے۔ کچھ دیر کے بعد میں نے اس لڑکی کے پاس ایک چوڑے شانوں والے شخص کو بیٹھے ہوئے دیکھا۔ نہ جانے کب وہ اس کی میز پر بیٹھ گیا تھا۔ لڑکی کے انداز کا یہاں سے احساس نہیں ہو رہا تھا۔ میں ہونٹ سکوڑ کر دوسری جانب متوجہ ہو گیا۔ وہ لڑکی اس شخص سے نہ جانے کس انداز میں بات کر رہی تھی۔ ہو سکتا ہے وہ اس کا دوست ہو، قدیم ہو یا کوئی اور بھی ہو۔ بہرحال اسے حال کی سب سے خوبصورت لڑکی قرار دیا جا سکتا تھا۔ یوں تو بے شمار حسین بیگمات اور حسین مرد حضرات موجود تھے، لیکن وہ لڑکی اپنے لباس اور اپنے انداز میں اکیلی ہی نظر آ رہی تھی۔ بہرطور تھوڑی دیر کے بعد میں نے اس کا تصور ذہن سے نکال دیا اور اپنی تفریحات میں مشغول ہو گیا۔ کسی کو اپنے قریب آنے کی اجازت نہیں دی تھی، حالانکہ کئی خاص قسم کی لڑکیاں میرے قریب سے گزری تھیں۔ انہوں نے مسکراتی نگاہوں سے مجھے دیکھا بھی تھا، لیکن میری طرف سے توجہ نہ پا کر آگے بڑھ گئی تھی۔ پھر کچھ دیر کے بعد میں نے اس لڑکی کو اپنی جانب متوجہ دیکھا۔ وہ عجیب سی نگاہوں سے مجھے دیکھ رہی تھی۔ غالباً اس نے پہلی بار مجھے دیکھا تھا، یا شاید اس کے ذہن میں کوئی اور تصور جاگ رہا تھا۔ میرے ہونٹوں پر مدھم سی مسکراہٹ پھیل گئی۔ اس کے ساتھ بیٹھا ہوا چوڑے شانوں والا آدمی غالباً کسی اور جانب متوجہ تھا۔ بہت دیر اسی طرح گزر گئی اور میں کچھ دیر بعد اکتا کر وہاں سے اٹھ گیا۔ ہوٹل کے دوسرے حصوں میں بھی تفریحات جاری تھیں۔ ہر قسم کے کھیل وغیرہ یہاں لگے ہوئے تھے اور میرے لیے بہت سی تفریحات کا سامان موجود تھا۔ کچھ دیر تک میں کھیلوں کے کمرے میں چکر لگاتا رہا۔ ہر طرح کے کھیل ہو رہے تھے اور بعض جگہ مجھے کافی دلچسپی محسوس ہوئی۔ میں نے خود بھی ایک کھیل میں حصہ لیا جو کراس بال کہلاتا ہے۔ کراس بال میرا پسندیدہ کھیل تھا اور ہمارے شہر میں صرف ایک ہی جگہ وہ نظر آتا تھا۔ یہاں میں بہت دیر تک مشغول رہا اور اس کے بعد واپس ڈائننگ ہال میں آ گیا۔ اب وہ لڑکی وہاں نظر نہیں آ رہی تھی۔ برطور میں نے ڈائننگ ہال میں پہنچ کر کھانا طلب کیا اور اس کے بعد عمدہ کھانا کھا کر میں تھوڑی دیر چہل قدمی کے لیے ہوٹل کے پارک میں آ گیا۔ وہاں بھی روشنیاں لگی ہوئی تھی، درختوں کے جمگٹ تھے اور ان کے نیچے لوگ اپنی اپنی پسندیدہ چیزوں سے شغل کر رہے تھے۔ برطور یہ چہل قدمی بھی بہت دلکش رہی۔ تقریباً 11 بج چکے تھے جب میں واپس اپنے کمرے کی جانب چل پڑا۔ ابھی تک محترمہ روزانہ فرناز نے مجھ سے ملاقات نہیں کی تھی، لیکن کیا فرق پڑتا ہے، میرے لیے بھلا کیا مشکل تھی۔ ہر چیز تفریح کے لیے موجود تھی اور اس کے بعد تہران کی خوبصورت سرزمین کو دیکھنے کا منصوبہ میرے ذہن میں تھا۔ وہ لڑکی اگر مل جائے تو ٹھیک ہے، نہ ملے تو جہنم میں جائے، مجھے بھلا کیا دلچسپی ہو سکتی ہے۔ یہاں تو میں ایک آزاد پنچھی تھا، لیکن تقریباً 11:30 بجے کا وقت تھا جب میرے دروازے پر ہلکی سی دستک ہوئی اور میں نے سرد لہجے میں کہا، آؤ اندر آؤ، کون ہے؟ لیکن آنے والی کو دیکھ کر میں بری طرح اچھل پڑا۔ وہی سرخ شعلہ میرے کمرے میں چمک رہا تھا۔ میں حیران سا اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ وہ آہستہ سے چلتی ہوئی میرے قریب آئی اور پھر اس نے سرد لہجے میں کہا، کیا میں دروازہ بند کر دوں؟ میں بوکھلا کر اس کی شکل دیکھنے لگا۔ لڑکی نے غالباً میرے چہرے کے تاثرات سے میری کیفیت کو پڑھ لیا اور آہستہ سے بولی، میرا مطلب ہے مجھے تم سے کچھ گفتگو کرنی ہے اور یہ گفتگو یقینی طور پر پرائیویٹ ہے، اس لیے پوچھ رہی ہوں کہ کمرے کا دروازہ بند کر دوں؟ کیوں نہیں۔ میں بے اختیار مسکرا پڑا۔ وہ واپس پلٹی اور اس نے کمرے کا دروازہ اندر سے بند کر دیا، پھر آہستہ آہستہ چلتی ہوئی میرے قریب آ گئی اور اسی مخصوص انداز میں بولی، کیا تم حارث پاشا ہو؟ میں نے ایک لمحے کے لیے سوچا اور پھر آہستہ سے جواب دیا، اگر میں حارث پاشا ہوں تو تم اپنے آپ کو کیا کہو گی؟ نہیں، پہلے مجھے یہ بتاؤ کہ تم حارث پاشا ہو۔ اگر تم روزانہ فرناز ہو تو پھر یقینی طور پر میں حارث پاشا ہوں، میں نے کہا، اور لڑکی کے چہرے کے تاثرات ایک دم بدل گئے۔ وہ ہنس پڑی اور تیزی سے چلتی ہوئی میرے قریب آئی اور اپنے ہاتھ میں میرا ہاتھ لیتے ہوئے بولی، ہاں میں روزانہ فرناز ہوں۔ مجھے بڑی شدت سے تمہارا انتظار تھا۔ تمہاری تصویر میرے پاس موجود ہے، لیکن شاید وہ کافی پرانی ہے۔ تمہارا یہ چہرہ اس تصویر سے کافی مختلف نظر آتا ہے، لیکن خد و خال سے میں نے اندازہ لگا لیا تھا کہ یہ تم ہی ہو سکتے ہو۔ تصویر یقینی طور پر پرانی معلوم ہوتی ہے، دکھاؤں تمہیں؟ میں نے کوئی جواب نہیں دیا۔
اس نے خود ہی اپنے لباس سے چھوٹی سی تصویر نکالی اور اسے میرے سامنے کر دیا۔ بلیک اینڈ وائٹ تصویر تھی اور یقینی طور پر اس شخص کی تھی جسے میں نے تابوت میں دیکھا تھا، لیکن لڑکی کی اس بات سے میں بالکل متفق تھا کہ تصویر کافی پرانی تھی۔ ویسے بھی وہ بوسیدہ حالت میں تھی اور کافی عرصہ پہلے کی بنی ہوئی معلوم ہوتی تھی، ورنہ آج کل بلیک اینڈ وائٹ تصویروں کا کہاں رواج ہے۔ میں حیرانی سے اس تصویر کو دیکھتا رہا اور لڑکی نے اسے اپنے لباس میں واپس رکھ لیا۔ پھر بولی، تم یقین کرو، مجھے تمہارے آنے سے یوں محسوس ہو رہا ہے جیسے میرا کوئی ایسا اپنا میرے پاس آ گیا ہے جو مجھے ہر مشکل سے نجات دلا دے گا۔ میں نے اب بھی کوئی جواب نہیں دیا اور خاموشی سے اسے دیکھتا رہا۔ وہ مجھے بہت معصوم سی نظر آ رہی تھی، لیکن اس کے چہرے کی لکیریں بتا رہی تھیں جیسے وہ کسی شدید پریشانی کا شکار ہو۔ اس نے چند لمحات خاموش رہنے کے بعد کہا، تمہیں میری مدد کرنا ہوگی، تمہیں میری پوری مدد کرنا ہوگی۔ دیکھو بلا، تم خود سوچو میری زندگی کیا ہے میری زندگی؟ کیا ہوں میں جو اپنی شناخت میں ناکام رہے، جو خود کو نہ جانتا ہو، اپنے بارے میں کیا فیصلہ کر سکتا ہے؟ کیا زندگی میں ایک خلا نہیں محسوس ہوتا؟ مجھے اپنی کھوپڑی میں خلا محسوس ہو رہا تھا۔ بلا میں اس لڑکی کو کیا جواب دیتا جس کے بارے میں مجھے صرف اتنا معلوم تھا کہ اس کا نام روزانہ فرناز ہے اور تہران میں وہ مجھ سے ملاقات کرے گی۔ یہ مشکل در مشکل تھی اور در حقیقت اس بار لطف آ رہا تھا۔ مجھے ایسا ہی محسوس ہو رہا تھا جیسے میں چند ہاتھوں میں کھلونے کی مانند کھیلا جا رہا ہوں، نہ سر تھا نہ پاؤں، اور واقعات تھے کہ تیزی سے آتے چلے آ رہے تھے۔ اس نے آہستہ سے کہا، کیا تم بتا سکتے ہو کہ میں کون ہوں؟ عجیب سوال تھا، میں نے فوراً ہی اس کا جواب دیا، ہاں میں اچھی طرح جانتا ہوں۔ کیا؟ اس نے ایک بار پھر اپنے نرم و نازک ہاتھ سے میرا ہاتھ پکڑ لیا اور میں نے گرم جوشی سے اس کے ہاتھ کو سہارا دیا۔ کون ہوں میں؟ بتاؤ، خدا کے لیے مجھے بتاؤ میں کون ہوں؟ روزانہ فرناز، میں نے جواب دیا اور اس نے ایک دم میرا ہاتھ چھوڑ دیا۔ اس کے چہرے پر کسی قدر ناراضگی کے آثار تھے۔ پھر وہ آہستہ سے بولی، مذاق اڑا رہے ہو میرا؟ ہرگز نہیں، کیا تم روزانہ فرناز نہیں ہو؟ وہ تو ہوں، لیکن اس کے علاوہ کیا ہوں؟ میں اس کے بارے میں کچھ نہیں جانتا۔ میرے اس جواب پر اس کے چہرے پر مایوسی کی لکیریں پھیل گئیں۔ دوستو، آج کی قسط آپ کو کیسی لگی؟ کامنٹ باکس میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار لازمی کریں۔ ویڈیو کو لائک کر کے اپنے دوستوں عزیزوں سے لازمی شیئر کریں۔ چینل کو لازمی سبسکرائب کریں۔ اگلی ویڈیو تک اجازت دیجیے، تب تک اپنا اور اپنے اس چینل اعلان حقیقت کا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔